ایوب خان صاحب کے دور حکومت کے بعد شروع ہوا جنرل یحییٰ خان کا دور حکومت. ان کی رجیم 1969 سے لے کر 1971 تک رہی. جب الیکشنز ہوئے تو ایک طرف محترمہ فاطمہ جناح تھی اور دوسری طرف ایوب خان صاحب تھے، لیکن بیسک ڈیموکریسیز کے تحت ایوب خان صاحب جیت گئے. لیکن لوگوں کو کچھ حد تک محترمہ فاطمہ جناح کی ہار جو ہے وہ قبول نہ تھی، لہٰذا انہوں نے ایوب خان صاحب کے خلاف پروٹیسٹ شروع کر دیا. اس وقت جو کلوز الائے تھے ایوب خان صاحب کے اور اس وقت فورن منسٹر بھی تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب، انہوں نے منسٹری سے ریزائن بھی دیا اسی بات پر، چونکہ ان کو کچھ اختلاف یہ بھی تھا جو تاشکند معاہدہ کیا گیا تھا انڈیا سے، اس پر انہوں نے اختلاف کا اظہار کیا اور ساتھ ہی ساتھ اپنا ریزگنیشن پٹ کیا اور اپنی ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی جسے کہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی، جس کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے. یہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کا آغاز بھی ہوا تھا. کافی حد تک لوگوں نے اس پارٹی کو جوائن کرنا شروع کر دیا. اس طرح ایوب خان صاحب کے اوپر ذرا پریشر ڈالا تو حالات جو ہیں وہ خراب ہوتے دکھائی دیے گئے. تو اس وقت جو جنرل تھے اس وقت کے فوج کے جنرل یحییٰ خان، انہوں نے امپوز کر دیا مارشل لا اور کنٹرول لے لیا ملک کی باغ دوڑ کا مارچ 25 1969 کو. He therefore announced the general elections on October 5 1970 to hand over the country's rule to political leaders. انہوں نے الیکشن اناؤنس کیا اور کہا کہ الیکشنز کے بعد جو کنٹری کی باغ دوڑ ہے وہ پولیٹیکل لیڈرز سنبھالیں گے. The Constitution of 1962 was abolished with the imposition of martial law by General یحییٰ خان. انہوں نے بھی کیا یہ کہ 1962 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا اس کو ابالش کر دیا، اس کو ایبروگیٹ کیا اور اپنا دور حکومت کا آغاز کیا. Until the formation of the new government, General یحییٰ Khan formed an interim constitution with the consultation of all political leaders, which was called the Legal Framework Order. انہوں نے جب تک نیا کانسٹیٹیوشن نہیں بنتا انہوں نے یہ کیا کہ ایک لیگل فریم ورک آرڈر لے کر آئے جو تمام پارٹیز سے بحث و مباحثہ کر کے بنایا گیا تھا. ایک انٹرم کانسٹیٹیوشن جسے آپ کہہ لیں، اس کا نام لیگل فریم ورک آرڈر انہوں نے رکھا، اس کو امپلیمنٹ کیا، جو کہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے کہ لیگل فریم ورک آرڈر کیا تھا. تھینک یو.